حضرات، آج اپریل کی 26 تاریخ ہے 2014 اور جمادی الثانی کی بھی 26 تاریخ ہے 1435، اور آج ہم سورہ مبارک مائدہ کی آیت نمبر 48، 39 اور 50 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ 48، 49 and 50۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اور ہم نے آپ کی جانب یہ برحق کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے اور ان کی محافظ بھی ہے، لہٰذا آپ ان کے درمیان اسی قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور آپ کے پاس جو حق آیا ہے اس سے ہٹ کر ان کی خواہشات کا اتباع نہ کریں۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راستہ معین کر دیا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں جو کچھ عطا کیا ہے اس میں تمہارا امتحان لیتا رہے، لہٰذا نیکیوں کی طرف سبقت کرتے رہو۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں ان باتوں سے آگاہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے، اور یہ کہ آپ ان کے درمیان جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق فیصلے کرتے رہیں، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور ان سے ہوشیار رہیں کہ وہ کہیں آپ کو اللہ کے نازل کردہ کسی حکم کے تعلق سے کسی فتنے میں نہ ڈال دیں، اور اگر یہ روگردانی کریں تو جان لیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کے سبب ان کو مصیبت میں ڈال دے، اور بلا شبہ انسانوں میں اکثر لوگ فاسق ہی ہوتے ہیں۔
حضرات، گزشتہ درس میں آیت نمبر 46 اور 47 46 اور 47 پر گفتگو نہیں ہو سکی تھی. بہت ہی اختصار کے ساتھ ہم اس پر بات کر کے آگے بڑھیں گے. آج ہم نے ماشاءاللہ 3 آیات کا مطالعہ کیا ہے، اور اس سے پہلے کی 2 آیات، تو 5 آیتیں ہیں جس پر ہمیں تیزی سے گفتگو کرنی ہے. اہل کتاب کا تذکرہ ہے اور ان کے درمیان کس طرح فیصلہ کیا جائے اس پر بات ہو رہی تھی. اور واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ جب پیغمبر اسلام کے پاس کچھ یہودی آئے پیغمبر سے فیصلہ کروانے کے لیے، ان کا مقصد پیغمبر کے پاس آنے کا یہ تھا کہ جو مطلب کی بات ہوگی تو ہم اس کو قبول کر لیں گے، اور نہیں ہوگی تو اس کو رد کر دیں گے. تو اس پر یہ ساری گفتگو چل رہی ہے. اور ذہن نشین رہے یہ بات کہ یہ آیتیں چونکہ سورہ مائدہ کی ہیں، اور سورہ مائدہ آخری سورہ ہے، اور اس میں قیادت کا پیغمبر اسلام کے بعد تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور اس پر تاکید کی جا رہی ہے، اور امت کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. تو عہد و پیمان کی اہمیت کا تذکرہ کرنے کے بعد اور مختلف طریقوں سے غدیر کی طرف ذہنوں کو مبذول کرنے کے بعد درمیان میں اہل کتاب کا تذکرہ اس انداز سے کیا جا رہا ہے. یہ پیغمبر کو بھی گویا کہ ایک طرح کی تسلی دی جا رہی ہے کہ ہمارے حبیب آپ فکر نہ کریں. دیکھیں، اگر یہ امت آپ کی بات نہیں مانتی، اگر یہ امت قرآن پر عمل نہیں کرتی، تو اس میں آپ کو دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں انہوں نے یہی کیا ہے. حالانکہ ان کے پاس بھی جو کتابیں نازل ہوئیں وہ کتابیں کوئی معمولی کتابیں نہیں تھیں. دونوں کتابوں کے تعلق سے قرآن نے کہا فیہا ہدن و نور و فیہ ہدن و نور، دونوں میں ہدایت بھی ہے اور روشنی بھی ہے. مگر اس کے بعد ان امتوں نے ان کتابوں کے ساتھ کیا کیا، اللہ کے احکام کے ساتھ کیا کیا. تو اگر وہی کام یہ امت کرے تو اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. لیکن امت کو یہ پیغام تھا کہ دیکھو، تم ایسا نہ کرنا جیسے گزشتہ امتوں نے کیا تھا. ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کے احکام کو پس پش ڈال دو اور اپنے نفس کی پیروی کر کے ان احکام پر عمل کرو جو اللہ نے نازل نہیں کیے ہیں. یہ ساری تھیم ہے ان آیات کی. تو گزشتہ درس میں ہم نے آیت نمبر 45 پر گفتگو کی تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ قصاص کی کیفیت اسلام میں کیا ہے. اور یہی چیز گزشتہ کتابوں میں، تورات میں اور انجیل میں لکھی گئی ہے. ایک سوال آیا تھا بعد میں اسی موقع پر جب کہ ہم درس تمام کر چکے تھے. ایک مومن نے، ہمارے سامعین میں سے ایک صاحب نے کال کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ یہ تمام سزائیں تورات میں بھی موجود ہیں، پھر آپ نے جو پیسج پڑھا اور جو آپ نے ورسز کوٹ کی وہ بائبل سے تھیں، جبکہ بات آپ تورات کی کر رہے تھے. ایکسڈس کی جو ہم نے آیتیں آپ کے سامنے پڑھی تھیں گزشتہ ہفتے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ نفس کے بدلے نفس ہے، اور آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، اور دانت کے بدلے دانت، یہ تمام چیزیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ بائبل سے آپ نے کیوں کوٹ کیا جبکہ آپ توریت کی بات کر رہے تھے. تو خیر، اس کی وضاحت کر دی جائے کہ جو بائبل آج متداول ہے دنیا میں، جو آپ کو وہ کتاب ملتی ہے جس کو بک کہتے ہیں بائبل، یہ جو بائبل ہے اس کے 2 حصے ہیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے اینڈ نیو ٹیسٹامنٹ ہے. اولڈ ٹیسٹامنٹ جو ہے اس میں 5 کتابیں ہیں. یہ 5 بکس جو ہیں ان کا تعلق تورات سے ہے. اور جو نیو ٹیسٹامنٹ ہے یہ ہے انجیل، جس کو ہم انجیل کہتے ہیں. تو بس اس کی وضاحت کرنی تھی کہ ہم نے جو کوٹ کیا وہ اصل میں تورات سے ہی تو جو ہے کوٹ کیا. تو ایکسڈس جو ہے وہ تورات کی کتاب ہے، اور تورات کی آیتیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اور چونکہ بائبل ان دونوں کا مجموعہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہودی بھی تسلیم کرتے ہیں اور عیسائی بھی ان 5 کتابوں کو مانتے ہیں. یہودی بعد کی جو کتابیں ہیں انجیل کی اس کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن 5 کتابوں کو دونوں مانتے ہیں. تو ہم نے وہ بات کوٹ کی جس کو دونوں اہل کتاب کے فرقے تسلیم کرتے ہیں. یہ وضاحت ہو گئی کل جو ہے گزشتہ درس کے ایک سوال کے تعلق سے. اب آئیے، تو بات کس کی ہو رہی تھی؟ تورات کی، کہ اللہ نے تورات میں
یہ حکم نازل کیا ہے، اور پیغمبر جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ حکم توریت کے مطابق ہے۔ ذہن نشین رہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام جو حکم دے رہے ہیں وہ تابع ہیں تورات کے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ پیغمبر ابھی گفتگو آئے گی آگے اور اس کی وضاحت ہو جائے گی، قرآن خود اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ پیغمبر کسی شریعت کے پابند نہیں ہیں، وہ خود صاحب شریعت پیغمبر ہیں، لیکن جب حوالہ دے رہے ہیں، ریفرنس دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو تمہیں حکم دے رہے ہیں قرآن کے مطابق ہے، لیکن تم جو ہم سے فیصلہ کروانے آئے ہو تمہارے پاس آلریڈی وہ کتاب موجود ہے جس میں یہی فیصلہ کیا گیا تھا، اس سے پہلے انبیاء نے یہی فیصلہ کیا تھا، مگر تم اس کو چھپا رہے ہو۔ تو یہ پیغمبر کا اعجاز تھا کہ پیغمبر اسلام جنہوں نے کبھی توریت کا مطالعہ نہیں کیا تھا اس دوران، اس موقع پر، اور نہ کسی سے توریت کا درس حاصل کیا تھا، وہ باتیں بتا رہے ہیں جو علماء یہود چھپانا چاہتے ہیں تورات سے، اس کو ظاہر کر رہے ہیں، یہ اعجاز پیغمبر تھا۔ اب ایک حصہ گفتگو کا تمام ہوا یہاں، اس کے بعد دیکھیں قرآن کا انداز، کہ قرآن نے پھر یہ کہا کہ چونکہ ہم بات اہل کتاب سے کر رہے ہیں اور ہم نے ریفرنس تورات کا دیا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ جو عیسائی ہوں کہ پھر ہم سے کیا مطلب، یہ جتنے بھی احکام ہیں اس کا تعلق تورات سے ہے، پیغمبر جو کچھ بیان کر رہے ہیں ریفرنسز تورات کے ہیں، تو فرمائے نہیں وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مریم، اس کے بعد کی دو آیت کہ ہم نے انہی کے نقش قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو بھی چلایا۔ کس کے نقش قدم پر؟ یہودیوں کے نہیں، اس لیے کہ جناب عیسیٰ خود صاحب شریعت پیغمبر ہیں، تو وہ کسی اور نبی کے تابع نہیں ہے کہ جو نقش قدم پر چلے ان کے، لیکن نقش قدم پر چلانے کا مطلب کیا ہے؟ انبیاء کی طرف، اس سے پہلے انبیاء کا ذکر ہوا ہے، وہ انبیاء الذین اسلموا، جنہوں نے اللہ کے بارگاہ میں سر تسلیم خم کر دیا تھا، ان انبیاء کی بات جو کی جا رہی تھی کہ اسی طرح جیسے ہم نے ان انبیاء کو کتابیں دیں، شریعت دی، اسی طرح ہم نے عیسیٰ کو بھی شریعت دی، آثارہم، ان کے نقش قدم، کس کے نقش قدم؟ انبیاء کے نقش قدم پر ہم نے عیسیٰ کو بھی کتاب دی۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْہِ مِنَ التَّوْرَاۃ، تو ہم نے عیسیٰ کو بھیجا اسی طرح جیسے اس سے پہلے انبیاء کو بھیجا تھا، اس طرح کے مصدقاً لما بین یدیہ، کہ عیسیٰ سے پہلے جو کتاب آئی تھی اور جو شریعت آئی تھی وہ اس کی تصدیق کرنے والے تھے۔ یاد ہے ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اسلام کی سچائی یہ ہے کہ اسلام جن انبیاء کی بات کرتا ہے خاتم النبیین تک، ہر آنے والا نبی گزشتہ نبی کی تصدیق کرتا ہے، اس کی تردید نہیں کرتا۔ عام سیاسی دنیا میں آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگ گزشتہ حکام کے یا ان کے پروگرامز کی تنقید کر کے اس کو رد کر کے اپنا نیا پروگرام پیش کرتے ہیں اور اس کو صحیح قرار دیتے ہیں اور اس کو غلط، تو اس ایک نیگیٹو اپروچ ہوتی ہے، جبکہ انبیاء کے یہاں کیا ہے کہ نہیں، چونکہ تسلسل ہے انبیاء کا اور سب ایک ہی سورس سے آئے ہیں اللہ کی طرف سے، لہٰذا ہر بعد میں آنے والا پہلے کی تصدیق کرتا ہے اور پہلے آنے والا بعد کے آنے والے کی خبر دیتا ہے۔ یہ ایک تسلسل ہے ہدایت کا، یہ اس اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ تو یہی بات یہاں کی کہ عیسیٰ بھی جو آئے، عیسیٰ نے آ کر حضرت موسیٰ کی کسی بات کو رد نہیں کیا، تصدیق کی، بما بین یدیہ من التورات، ان کے سامنے جو تورات گزر چکی تھی، جو ان کے سامنے موجود تھی تورات، اس کی وہ تصدیق کر رہے تھے کہ یہ ہے اللہ کی کتاب، یہ تو اللہ کی کتاب ہے، مگر وآتیناہ الانجیل، ہم نے عیسیٰ کو ایک الگ کتاب دی، ایک دوسری کتاب دی جو توریت کے علاوہ تھی، اس کا نام تھا انجیل۔ یہ انجیل کیا ہے؟ فیہ ہدی و نور، اس میں ہدایت بھی ہے اور روشنی بھی ہے۔ یہ وہی بالکل الفاظ ہیں جو اس سے پہلے تورات کے لیے استعمال کیے جا چکے ہیں۔ تو تورات میں بھی ہدن اور نور ہے، انجیل میں بھی ہدن اور نور ہے، ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے۔
اب ظاہر سی بات ہے کہ دو لفظ کا استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اکثر مفسرین نے لکھا کہ نور سے مراد وہ روشنی ہے کہ جو راستے کو روشن کرتی ہے. تو پھر ہدایت سے مراد کیا ہوگا؟ ہدایت کا مطلب بھی تو یہی ہے کہ راستے پر چلانا. تو اندھیرے میں تو نہیں چلایا جاتا، راستے پر روشنی ہی میں چلایا جاتا ہے، اس کے لیے انتظام کیا جاتا ہے. لیکن نور کا تذکرہ ہدایت کے ساتھ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر دور میں دو چیزوں کی ضرورت رہی ہے، ایک ہدایت کی اور ایک نور کی. ہدایت اللہ کے حکم کا نام ہے اور نور اس حکم کو پہنچانے والے یا نافذ کرنے والے کا نام ہے. تو ہر دور میں دو کی ضرورت رہی ہے، ہدایت کی اور نور کی، یعنی کتاب اور خود صاحب کتاب یا اس کو پہنچانے والا. یہ ہر دور میں رہا. اسی طرح قرآن مجید کے تعلق سے ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. فرق یہ ہے کہ یہاں پر ہدایت کا ذکر پہلے ہے ان دونوں جگہ پر، نور کا بعد میں ہے. قرآن کے تعلق سے نور کا پہلے ہے، کتاب کا بعد میں ہے، اس لیے کہ نور پہلے آیا اور اسی نور کے اوپر کتاب اللہ نے نازل کی. پیغمبر اسلام کی ذات گرامی خود نور ہے اور ہدایت مجسم ہے. اب دیکھیں، اس سے پہلے کہا کہ خود عیسیٰ تصدیق کرنے والے ہیں گزشتہ کتابوں کی، خاص طور پر تورات کی. پھر فرمایا کہ ہم نے انجیل بھی دی. یہ انجیل بھی مصدقا لما بین یدیہ من التورات. نہ صرف عیسیٰ تصدیق کر رہے ہیں، عیسیٰ کی کتاب بھی تصدیق کر رہی ہے تورات کی. تاکید ہو گئی دونوں باتیں، یعنی خود جو پیغمبر کہہ رہے ہیں وہ بھی تصدیق ہے اور جو کتاب کری وہ بھی تصدیق ہے. یعنی کتاب اور سیرت، قرآن اور سیرت، سنت. تو ہر نبی کی کتاب اور سنت جو ہے اس کی سیرت تصدیق کر رہی ہے گزشتہ کتابوں کی اور شریعتوں کی. اب آئیے آخر میں اس آیت میں جو بات کہی گئی وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. پھر تعریف دی، کتنی تعریف، قرآن کتنی تعریف کر رہا ہے بائبل کی. آپ شاید بائبل کو شروع سے آخر تک پڑھ جائیں تو آپ کو بائبل کے لیے، خود تورات و انجیل کے لیے ایسے الفاظ نہیں ملیں گے ان کتابوں میں جو تعریف کے الفاظ قرآن ان کے لیے استعمال کر رہا ہے. وَهُدًى وَمَوْعِظَةً للمتقین. اور یہ تورات جو ہے وہ ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے متقین کے لیے. یہ قرآن کی بلاغت ہے، انتہا کی بلاغت. اللہ اکبر. آپ دیکھیں ہدن 2 بار استعمال ہوا اسی آیت میں. آپ کے سامنے قرآن پڑھیں، ہدن 2 مرتبہ استعمال ہوا. تو 2 مرتبہ اگر قرآن کوئی چیز استعمال کرتا ہے تو یقیناً اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی فلسفہ ہے. اس سے پہلے کہا فیہ ہدن و نور، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے. تو ہدایت کی بات ہم کر رہے ہیں، اس میں، کس میں؟ انجیل میں ہدایت ہے. یہاں کیا کہا؟ وہ ہدن، فیہ نہیں، اس میں نہیں، وہ خود ہدایت ہے. پوری کی پوری کتاب ہدایت ہے. تو پہلے کہنا کہ کتاب میں ہدایت ہے، اس کا مطلب کتاب میں ہر چیز ہدایت نہیں ہے، کتاب کے اندر کچھ کہیں پر ہدایت مل جائے گی، یہ مطلب ہوا نا. اور یہاں کا نہیں، پوری کتاب ہدایت. کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہاں پر جنرل بات کہی گئی، عام لوگوں کے لیے کہیں نہ کہیں اس کتاب میں کوئی نصیحت کی بات، کوئی ہدایت کی بات مل جائے گی فار ریگولر پیپل. لیکن پوری کتاب جبھی ہدایت ہوگی جب للمتقین کی شرط پوری ہو جائے، یعنی صاحبان تقوی کے لیے کتاب ہدایت ہوگی. اگر متقی نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں ان کو کوئی قاعدے کی بات مل جائے گی، تھوڑا سا بہت کہیں نہ کہیں ان کو فائدہ ہوگا، پورا فائدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ متقی نہیں ہے. تو جو بات انجیل کے لیے کہی گئی وہی بات قرآن کے لیے کہی گئی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یہ ہدایت ہے تمام متقین کے لیے، ان کے لیے جو متقی ہیں. پتہ یہ چلا کہ کتاب ہدایت ضرور ہے، انجیل ہو یا تورات ہو یا قرآن ہو، مگر یہ ہر ایک کے لیے مکمل ہدایت نہیں ہو سکتی جب تک تقوی نہ پایا جائے. متقین کے لیے ہدایت ہے. اور ہم اس کی مثال یہی دیتے ہیں
کہ دیکھیں قرآن کو کہا ہدن للمتقین، حالانکہ یہ کتاب ہدایت تمام انسانوں کے لیے، عالم بشریت کے لیے آئی تھی، لیکن یہ ہدایت، اس ہدایت کا فائدہ صرف ان کو پہنچے گا جو متقی ہیں، ورنہ یہی کتاب ہدن للناس بھی ہے۔ اس کے لیے خود قرآن نے استعمال کیا، قرآن کے لیے ہدن للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، مگر تمام انسان کہاں جو ہے اس ہدایت سے استفادہ کر سکے، نہیں کر، کیوں؟ اس لیے کہ متقی نہیں ہے تمام انسان۔ تو ہدایت یعنی پیغام اور میسج ہے سب کے لیے، مگر اس میسج کو ریسیو کریں گے صرف وہ لوگ جو متقی ہوں گے، اس کو قبول کریں گے صرف وہ لوگ جو متقی ہوں گے۔ اور اس کی مثال ہم دیتے ہیں کہ چونکہ یہ بات ہدایت کی تھی، ہدایت کے ساتھ ہدن و نور، نور کی ہے، نور کی بھی یہی خصوصیت ہے کہ نور روشنی ہے سب کے لیے، قبول صرف وہ کریں گے جو متقی ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام جو شریک القرآن ہیں، قرآن کے ساتھی ہیں، پیغمبر نے ان کو قرآن کا ساتھی قرار دیا ہے، ثقلین میں سے ایک ہیں، ایک قرآن ہے ایک وہ ہیں۔ تو امیر المؤمنین کے لیے بھی جو لفظ استعمال ہوتا ہے امامت کا، تو اس میں ان کو امام المؤمنین نہیں کہتے، امام الناس نہیں کہتے، حالانکہ وہ امام الناس ہیں، تمام انسانوں کے امام ہیں، مگر امام المتقین کہا جاتا ہے، یعنی ان کی امامت ہے تمام انسانوں کے لیے، مگر قبول صرف وہ لوگ کریں گے جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے۔ وَلْيَحْكُمْ اہل الانجیل، اب یہاں پر حکم جنرل دے دیا گیا کہ دیکھو اہل انجیل جو ہیں، انجیل والے، بائبل والے، یہ عیسائی، ان پر لازم ہے کہ اسی حکم کے مطابق فیصلے کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے جو لوگ اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہی لوگ فاسق ہیں۔ اب دیکھیں چونکہ فیصلے کی بات ہو رہی تھی، اور ان تمام آیات میں اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ فیصلہ بما انزل اللہ، اللہ نے جو نازل کیا اس کے مطابق ہونا چاہیے، تو اس میں تین الفاظ، تین جملے استعمال کیے ہیں۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون 44 آیت، فاولئک هم الظالمون 45 آیت، فاولئک هم الفاسقون 47 نمبر آیت۔ تو یہ تین الفاظ کیوں استعمال کیے؟ اس کے بہت سے ریزنز ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ آیتوں کو اپنے سامنے رکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آیت نمبر 42 میں اللہ نے کہا کہ ان حکمت فاحکم بینہم بالقسط، اگر تم ان میں فیصلہ کرو تو فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو مقسطین کا ایک لفظ آیا اس کے اندر، یعنی انصاف کرنے والے۔ پھر آیت نمبر 43 میں کہا کہ یہ لوگ کیسے تمہارے پاس آ رہے ہیں فیصلہ کرانے کے لیے، وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، اور آخر میں کہا کہ یہ لوگ فیصلہ نہیں کرا سکتے، وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، کیوں؟ اس لیے کہ لوگ مؤمن نہیں، انہوں نے دل سے ایمان قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 46 میں کہا، جس کی ابھی ہم نے تلاوت کی، ہدن وموعظۃ للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے اور موعظہ ہے متقین کے لیے۔ تو ان تین جگہوں پر تین لفظ استعمال کیے، ایک لفظ مقسطین انصاف کرنے والے، ایک لفظ مؤمنین ایمان لانے والے، ایک لفظ متقین تقوی اختیار کرنے والے۔ تو وہاں کہا کہ انصاف کرنے والوں کی تعریف، ان سے کہا کہ نہیں یہ مؤمن نہیں ہے، تو مؤمنین کا لفظ اور متقین کا لفظ، ان تینوں الفاظ کے مقابلے پر آخر میں جو آیتیں آئیں وہ اسی کی مناسبت سے آئیں۔ مقسطین کے مقابلے پر فاولئک هم الظالمون، انصاف کرنے والوں کے مقابلے پر کون ہوتا ہے؟ ظالم۔ مؤمنین کے مقابلے پر فاولئک هم الکافرون، متقین کے مقابلے پر فاولئک هم الفاسقون۔ تو حکم ایک ہے، حکم دینے والا اللہ، اگر
اوریجنل حکم ہی کا کوئی انکار کر دے، یعنی صحیح جو فیصلے کی جو بنیادیں ہیں، جو قانون ہیں، اسی کا انکار کر دے، وہ کون ہے؟ کافرون۔ تو ایک وہ گروہ ہے جو فیصلہ کرنے والے کے جو قانون ہے، اصل قانون کا انکار اس نے کر دیا، وہ ہے کافر۔ ایک یہ کہ اس نے انکار نہیں کیا، اس نے استعمال کیا اسی فیصلے کو، اسی قانون کو، مگر اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا، جس کا نتیجہ ہوا کہ دوسرے کے اوپر ظلم ہو گیا۔ یہ شخص کون ہے؟ ظالم ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ اس نے نہیں ظلم نہیں کیا، اس کا ارادہ نہ ظلم کرنے کا ہے نہ انکار کرنے کا، وہ قانون کو مان بھی رہا ہے، اور وہ بظاہر خود کو جو ہے اس قانون کا پابند بھی مان رہا ہے اور ظلم بھی نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ شخص جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتا اس دقیق حکم شریعت کی کہ جو اس کو جس کی پیروی کرنی چاہیے۔ یعنی مانتا ہے ٹھیک ہے نماز ہے، مثلا ہم مثال دے رہے ہیں، نماز واجب ہے، انکار نہیں کرتا نماز کا، اگر انکار کرے تو کافر ہے، انکار نہیں کرتا مگر پڑھتا نہیں، انکار نہیں کرتا مگر کرتا نہیں، تو احکام شریعت کا انکار نہیں کرتا۔ اب دیکھیں یہ جب عیسائیوں کی بات ہوئی، یہودیوں میں عیسائیوں میں فرق یہ ہے کہ یہودی جو ہیں وہ انکار کر دیا کرتے تھے، نہیں یہ ہے ہی نہیں، یہ توریت میں ہے ہی نہیں۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ہاں ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یا یہ کہ ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ لوگ ہو گئے فاسق۔ تو فیصلہ کیا مگر اس کا اثر اس پر ہوا، خود پر، اپنے نفس کے اوپر، وہ ہے فاسق، دوسرے پر ہوا وہ ہے ظالم، اللہ کا انکار ہوا وہ ہے کافر۔ تو اس طرح تینوں کا ذکر ان تین آیات میں بڑے حسین انداز سے قرآن نے کر دیا۔ اب آئیے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے ہمارے حبیب ہم نے تم پر کتاب نازل کی۔ تو تورات کا ذکر ہو گیا، انجیل کا ذکر ہو گیا، اب ذکر ہو رہا ہے قرآن کا۔ اے نبی ہم نے آپ پر کتاب نازل کی بالحق، سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ، جس طرح انجیل نازل ہوئی وہ تصدیق کر رہی تھی تورات کی، اسی طرح قرآن نازل ہوا۔ اب یہ قرآن تصدیق ایک کی نہیں بلکہ اس سے پہلے جتنی کتابیں آئی ہیں سب کی یہ قرآن تصدیق کرتا ہے کہ ہاں وہ اللہ کی کتابیں تھیں۔ وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور اس کی ایک اور ایکسٹرا خصوصیت ہے جو اس سے پہلے کسی کتاب کی نہیں تھی، کہ نہ صرف یہ تصدیق کرتا ہے یہ قرآن دوسری کتابوں کی، بلکہ مُحَيْمِنًا دیگر کتابوں کی حفاظت بھی یہ قرآن ہی کرتا ہے۔ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، لہٰذا اے ہمارے حبیب تم ان کے درمیان جب فیصلہ کرو تو وہی فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ تو یہ قرآن گزشتہ کتابوں کے احکام کی حفاظت کرنے والی کتاب ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دوسری بھئی کتابیں موجود ہیں مگر کیا آج تورات پر عمل ہو سکتا ہے؟ کیا آپ آج انجیل پر عمل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ دو ریزن سے نہیں کر سکتے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، اب نئی کتاب آئی ہے، نئی بک آئی ہے، نئی شریعت ہے، اس کو فالو کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کتابیں اس فارم میں ہے ہی نہیں، ان میں تحریف ہو چکی ہے، اور اس کو خود اس کے ماننے والے تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹلی ورڈ آف گاڈ، ایگزیکٹلی وہ نہیں ہے جو اللہ نے نازل کیا، یہ صرف قرآن ہے جو ایگزیکٹلی وہی لفظ ہے جو اللہ نے نازل کیا۔ وہ ٹرانسلیشنز ہیں، وہ کچھ اس طرح کے اسکرپٹس ہیں کہ جو پیش کیے گئے ہیں، اللہ کے الفاظ نہیں، لیکن قرآن ان کی حفاظت کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی قرآن میں وہ تمام بنیادی احکام موجود ہیں کہ جو ان کتابوں میں تھیں اور ان میں تحریف کر دی گئی، لیکن قرآن نے ان کو بچا لیا، محفوظ کر لیا قرآن نے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، آپ ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں
اس حق کے مقابلے میں جو آپ کے اوپر اللہ نے نازل کیا ہے، اے ہمارے حبیب۔ یہاں اور اس کے بعد کی آیتوں میں بھی اسی انداز سے پیغمبر سے یہ خطاب کرنا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم حق سے ہٹ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو، اور اس کے بعد کی آیت میں کہ ایسا نہ ہو ان یفتنوک کے اوپر خاص طور پر جو لفظ اس کے بعد کی آیت میں ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم کو کسی فتنے میں ڈال دیں۔ فتنے کا لفظ یہاں استعمال جتنے بھی ترجمہ کیے ہیں سب نے یہ کہا ہے کہ کہیں آپ کو بہکا نہ دیں، کہیں آپ کو راہ راست سے ہٹا نہ دیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ مفسرین نے، اور خود ایسے بھی مفسرین کہ جو نہ صرف خیر اغیار کی بات نہیں ہم کرتے کہ جو معرفت عصمت پیغمبر نہیں رکھتے، ان لوگوں میں بھی جو عصمت پیغمبر کے قائل ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو مذہب اہل بیت کی پیروی کے بھی ظاہر ہے کہ دعوے دار ہیں اور ہیں، انہوں نے بھی یہاں یہ تسامح کیا ہے کہ اس کو پیغمبر سے خطاب مانا ہے اللہ کا، اور اس کی توجیہ ایسی پیش کی ہے کہ جو ناقابل قبول توجیحات ہیں کہ پیغمبر معصوم صحیح، لیکن ان کو ضرورت ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ ان کو یاد دلاتا رہے کہ تم دیکھو ایسا نہ ہو کہ اس راستے سے ہٹ جاؤ۔ یہ تفاسیر میں ہے، کچھ تفسیروں میں ہم اس کا ذکر بھی کر دیتے ہیں۔ تفسیر نمونہ ہے، تو ہمیں نہیں معلوم بہرکیف تمام ہمارے علماء محترم ہیں ہمارے لیے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ایک انداز ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، لیکن جب مسئلہ آتا ہے تحقیق کا اور جستجو کا تو اس میں ہمارے ہاں تحقیق کے دروازے بند نہیں ہیں۔ یہی خصوصیت ہے کہ احترام علماء کا باقی رہتا ہے، لیکن بعد کے آنے والے محققین اور علماء جو بات قابل قبول نہیں ہوتی اس کو رد کرتے ہیں۔ تو ہم تفسیر نمونہ کے اس گویا کہ توجیہ کو رد کرتے ہیں جو انہوں نے پیش کی ہے تفسیر نمونہ میں، کہ پیغمبر کو ضرورت ہے کہ اللہ ان کو متوجہ کرتا رہے۔ یہ عصمت کے ان کی نظر میں یہ عصمت کے منافی نہیں ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے اس لیے کہ عصمت میں ان کی عصمت اور فرشتوں کی عصمت میں فرق ہے۔ فرشتوں کی عصمت جو ہے وہ بس ون وے ایک عصمت ہے، ان کی انسٹنکٹ میں ڈال دی ہے، لیکن ان کی عصمت میں چیلنج زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے قابل قبول کہ ان کو پیغمبر اسلام کو ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ ان کو یاد دلاتے رہے، یعنی ان کو یاد ہی نہیں ہے۔ اگر ان کو یاد ہی نہ رہے تو پھر وہ ہمیں کیا یاد دلائیں گے، امت کو کیا یاد دلائیں گے، جس کو خود یاد دلانے کی ضرورت پیش آتی رہے بار بار۔ تو پھر یہ آیتیں کیا ہیں؟ یہ آیتیں جہاں بھی اس طرح کے احکام ہے، پورے قرآن کا شروع سے آخر تک آپ دیکھ لیجئے، اس کا اسلوب ہے شروع سے آخر تک اس طرح کے جتنے بھی احکام براہ راست پیغمبر سے جن کو خطاب کیا گیا جس میں، اس سے مراد امت ہے۔ یہ حکم یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بس یہ بات پیغمبر تک تھی اور ختم بات۔ آج ہمارے لیے یہ حکم نہیں ہے، نہیں، یہ حکم ہمارے لیے اوریجنلی خطاب پیغمبر سے کیا جاتا ہے، مخاطب اوریجنلی پوری امت ہوتی ہے۔ اب جیسے سورہ فتح میں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے، تو اس سے مراد ہرگز پیغمبر کے گناہ نہیں ہے۔ اسی انداز سے بہت سی آیات ہیں اس طرح کی، اس سے مراد امت ہے، اور خطاب پیغمبر کو اس میں کیا جاتا ہے۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے، اور اوور آل اس طرح کی مثالیں ہماری عام زندگی میں بھی ملتی ہیں کہ ہم مثلاً اس ماشاءاللہ کلاس میں اتنا بھرا ہوا یہ ہال ہے، اس میں تمام حضرات تشریف فرما ہیں، ہم ایک بات یہ کہیں کہ ہم کسی ایک شخص کو مخاطب کر کے ایک بات کہیں کہ بھئی دیکھیں آپ جب آیا کریں تو قرآن کو مثلا کھول کے ضرور اپنے سامنے رکھ لیا کریں، اور ان آیتوں کو ضرور دیکھتے رہیں جو ہم جن کو پڑھ رہے ہیں۔ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں ایک آدمی سے، لیکن خطاب سب سے ہے، اور ان سے بھی ہے جو انٹرنیٹ کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک بات کسی ایک سے کہی جاتی ہے، خطاب سب سے ہو جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام کو جہاں جہاں خدا نے خطاب کیا ہے اس میں مراد امت ہے۔ تو ہم اس کو ہرگز یہ نہیں لے سکتے کہ بھئی وہ آئیں گے اور پیغمبر کو گمراہ کر دیں گے۔ ان کی کیا مجال جو پیغمبر کو گمراہ کریں، یا پیغمبر کو اس بات کی ضرورت پیش آئے کہ بار بار ان سے کہیں اے نبی تم حق کا فیصلہ کرنا، غلط فیصلے مت کر دینا۔ نبی کیا غلط فیصلے کر سکتے ہیں؟ اگر خدا نہ یاد دلائے تو نبی غلط فیصلہ کر دے گا، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ تو بہرکیف
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، دیکھو تم ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، اما جاءک من الحق، تمہارے سامنے جو حق آ چکا ہے اس کے مقابلے پر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ تو یہ خطاب امت سے ہے، ہم سب سے ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راستہ معین کر دیا ہے۔ شرعتاً اسی سے شریعت ہے، اور یہ لفظ اور بھی قرآن نے استعمال کیا ہے، شرع لکم من الدین، اللہ نے تمہارے لیے راستہ معین کیا ہے۔ شرع یا شرعہ جو ہے ان چھوٹی چھوٹی نہروں کو کہتے ہیں جو اصل دریا میں جا کے ملتی ہیں، اس کو کہتے ہیں شریعہ۔ تو اللہ نے الگ الگ شریعتیں معین کی، یہ شریعتیں جو ہیں شریعہ یعنی وہ چھوٹی چھوٹی نہریں، مگر پہنچ کہاں رہی ہیں؟ اصل ایک بڑے دریا میں جا کر ملتی ہیں۔ اسی انداز سے دین ایک ہے، حضرت اعظم سے لے کر خاتم النبیین تک دین الگ نہیں ہے، دین ایک ہے، دین اسلام ہی ہے، مگر وقت کے تقاضوں کے مطابق اللہ قوانین الگ الگ بھیجتا رہا، اس قانون کو شریعت کہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ہر ایک کے لیے ہم نے ہر قوم کے لیے شریعتیں معین کی ہیں۔ البتہ خاتم النبیین کی جو شریعت ہے وہ بہت ہی کمپریہنسو قانون ہے کہ جو قیامت تک ہر آنے والے انسان کے لیے تر و تازہ رہے گا۔ اس میں کبھی ایسی بات نہیں ہوگی کہ انسان یہ کہے کہ تو ایک قدیم کوئی قانون تھا اور اب اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ یہ قیامت تک کے لیے، یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد نبوت ختم ہو گئی، اس کے بعد نبوت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ہر ایک کے لیے ایک شریعت معین کی ہے، وَمِنْهَاجَ، اور راستے الگ الگ تمہارے لیے بنا دیے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، حالانکہ اگر خدا چاہتا تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو الگ الگ امتیں ہیں، الگ الگ شریعتیں ہیں، یہ بھی رحمت پروردگار ہے۔ اگر چاہتا سب کو ایک بنا دیتا، مگر نہیں، ایک نہیں کیا، کیوں؟ تاکہ تم الگ الگ رہو، اپنے اپنے طور پر ہر دور میں الگ الگ طریقے سے عمل کرو، اور ہر دور میں ہم تمہارا امتحان لیتے رہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے جب امتحان لے گا اللہ اور الگ الگ شریعتوں کے تعلق سے لے گا، تو جو لوگ جتنا بعد میں آئیں گے ان کا امتحان اتنا سخت ہوگا۔ اس لیے کہ اس سے پہلے آنے والوں کے سامنے اگر ایک ہی شریعت ہے بس اسی میں امتحان ہو گیا، بعد میں آنے والوں کے لیے اب امتحان ہو گیا، ان کی یہ بھی شریعت ہے، اس سے پہلے والی شریعت ہے، ان دونوں کا ان کو مقابلہ کرنا ہے، ان دونوں کا مقایسہ کرنا ہے، ان دونوں کو سامنے رکھ کے اللہ ان کا امتحان لے رہا ہے۔ جو بعد میں آئیں گے، بالکل بعد میں آئیں گے، ان کا امتحان سب سے سخت ہوگا، اسی لیے مسلمانوں کا امتحان سب سے سخت ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، اللہ نے جو تم کو عطا کیا ہے اس میں تمہارا اللہ امتحان لینا چاہتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، یہ جو اختلاف ہے ایسے نہیں کہ تم آسانی سے جنت میں پہنچ جاؤ، یہ اختلاف، اسی اختلاف کے درمیان رہ کر تم کو ریسرچ کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے، حق تک پہنچنا ہے۔ اب رہا یہ کہ کون صحیح پہنچا راستے تک اور کون منزل تک پہنچ گیا۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے اللہ قیامت کے دن تمہیں سب بتا دے گا کہ کون صحیح سوچ رہا تھا، کس کا عقیدہ صحیح تھا، کس کا صحیح نہیں تھا۔ وقت تمام ہوا۔ یہ دو مختصر سے مفہوم کی آیتیں ہیں، اس پر ہم انشاءاللہ اگلے ہی ہفتے گفتگو کریں گے، اس لیے کہ ابھی ہمارا تسلسل اسی موضوع پہ رہے گا انشاءاللہ۔ تو وقت چونکہ تمام ہوا، ہم یہیں پر اس کو روک دیتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے جو اپنے فیصلے زندگی کے بما انزل اللہ کرتے رہتے ہیں، جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں، اور کسی پر ظلم نہیں کرتے، اور کفر و ظلم و فسق سے محفوظ رہتے ہیں۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم. صلوات.